السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سیشن کی شروعات ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 100 سے کریں گے۔ جی، چلے شکریہ۔ طارق صاحب بسم اللہ کریں۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ کہہ دیں کہ برائی یعنی خباثت اور اچھائی یعنی طیبات برابر نہیں ہو سکتے، چاہے برائی کی کثرت تم کو اچھی لگے یعنی متاثر کرے، بس اے عقل والوں اللہ کے متقی بن جاؤ تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ یہاں پہ ایک بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ہم متاثر ہوتے ہیں۔ دیکھیے، یہ ایک زندگی کا اصول ہے، انسانی مزاج کا ایک حصہ ہے کہ انسان یا تو متاثر کرتا ہے یا متاثر ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں لگتا کہ اس میں بہت زیادہ ایکسیپشنس ہوں گے۔ ہاں، یہ ہے کہ ہم کس فیلڈ میں متاثر ہونا چاہتے ہیں وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہے۔ کوئی ادب کا شیدائی ہے تو ادیب سے متاثر ہو سکتا ہے، کوئی کسی آرٹ کا شیدائی ہے تو آرٹ سے، کسی آرٹسٹ کے آرٹ سے متاثر ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کی اپنے اپنا ایک اسپیشل ہے، کوئی تصوف میں ہے، کوئی دین میں ہے، تدین میں ہے، پرہیزگاری میں ہے، کوئی کیلکولیشن میں ہے، کوئی ریسرچ میں ہے، کوئی رائٹنگ میں ہے۔ ہر ہر انسان اپنے جس جیسا اس کا مزاج، جیسا اس کا اندرون کا مزاج ہوتا ہے، طبیعت ہوتی ہے، ویسے ہی انسانوں سے وہ متاثر ہوتا ہے، اور یا پھر متاثر کرتا ہے کہ اس طرح کے جہاں پہ اس کو لوگ پسند کرتے ہیں، پذیرائی ہوتی ہے، وہاں اس کو ایکسیپٹنس ملتا ہے اور انسان متاثر کرتا ہے یا متاثر ہوتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہم لوگ حالات کے مد نظر ان چیزوں سے بھی متاثر ہو جاتے ہیں جن چیزوں کو ہم بنیادی طور پہ، یا یوں کہہ سکتے ہیں اصولوں کی بنیاد پہ، پرنسپل کی بنیاد پہ ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس کی اپنی افادیت کے پیش نظر ہمیں لگتا ہے چلو یہ بھی اپنا کے دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا کچھ فائدہ ہو جائے، اور اس کا فائدہ بہتوں کو مل رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بات کہی جا رہی ہے خبیث اور طیب۔ طیب کا مطلب پاکیزہ چیزیں جو ہمارے لیے مفید ہیں، اور خبیث کا مطلب غیر مفید، غیر نافع، یا ہارمفل بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پہ۔ تو جو چیزیں ہمیں نفع پہنچانے والی ہیں اس دنیا میں یا اس دنیا کے بعد کی زندگی میں، وہ، اور جو اس کے مخالف میں چیزیں آتی ہیں، اس کے اپوزٹ میں آتی ہیں، ضد میں آتی ہیں، یعنی غیر نافع اور تکلیف دہ چیزیں، ہارمفل چیزیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن چونکہ انسان کا مزاج ہے متاثر ہونا، کئی مرتبہ غلط چیزیں، ہارمفل چیزوں کے نتائج ہم کو وقتی طور پہ لگتا ہے کہ بڑے خاص ہیں، بہت زیادہ ہیں، ان کا اثر بہت زیادہ ہے کسی بھی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ کسی کی اصلاح کے لیے جھوٹ بولنا، یہ ایک مزاج ہے، بچوں کو بہلانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ماں باپ بھی بلا تکلف بول دیتے ہیں، جو اطراف میں افراد خانہ ہیں وہ بھی بول دیتے ہیں، تو بچوں کو جھوٹ بولتے ہیں، وہ بھی جھوٹ اس کے اندر سرایت کرتا جاتا ہے۔ لیکن آج امیڈیٹ جو ہمارا تاثر ہوتا ہے کہ جھوٹ بول کے ہم بچے کو بہلا دیتے ہیں کہ اچھا ایسا نہیں ویسا، کچھ نہ کچھ ایسی بہت ساری مثالیں مل سکتی ہیں ہماری زندگی میں، کہ ہم بظاہر ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہارمفل چیز ہے، جس کو قرآن کی اصطلاح میں خبیث کہتے ہیں، وہ بڑی مفید ثابت ہو رہی ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ چاہے تمہیں اس کی کثرت، اس کی افادیت، اس کی نافعیت، اس کا نفع، کہ تمہیں بھلے ہی تمہیں بھا جائے، اچھا لگے، لیکن بہرحال یہ مناسب نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اب یہاں بھی بات کی جا رہی ہے اے عقل مندو۔ عقل مند وہ انسان ہوتا ہے جو شارٹ ٹرم بینیفٹ کے بجائے لانگ ٹرم بینیفٹ کی بات کرتا ہے۔ جیسے کہ زبان کے ذائقے پہ جو لوگ فوکس کرتے ہیں، یا جن کی ترجیحات میں زبان کا ذائقہ ہے، اور صحت کے بارے میں وہ صحت کو فراموش کر دیتے ہیں، صحت کو بالاتاخیر کرتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ وقتی طور پر ان کو لذت مل جاتی ہے زبان کی ذائقہ، اور ان کو ذائقہ میسر آتا ہے، لیکن ان کا جسم خسارے میں ہوتا ہے، ان کی صحت نقصان میں ہوتی ہے، بہت سارے ان کے ہیلتھ ایشوز ہوتے ہیں جس کا وہ سامنا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے، اگر تمہارے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، جو شارٹ ٹرم بینیفٹس تمہیں خبیث میں دکھ رہے ہیں اس سے بچو، اور تم اللہ کے متقی بن جاؤ، اور اس سب میں فائدہ تمہارا ہی ہوگا، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں فلاح مل جائے۔ دیکھیں، یہ دو لفظ ہیں، طیب اور خبیث، دونوں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ طیب کہتے ہیں وہ چیز جو اچھی ہو، دیکھنے میں اچھی لگے، ہر معنی میں دیکھنے میں اچھی ہے، اگر کھانے سے تعلق رکھتی ہے تو ذائقے میں اچھی ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے، اور یعنی باطن سے بھی اچھائی ہے اس کے اندر۔
صرف ظاہری طور سے اچھی نہیں ہے، باطن بھی اچھی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم غذا کے تعلق سے دیکھیں تو ایک چیز دیکھنے میں بہت اچھی لگ رہی ہے، مثال کے طور پہ آج کل مصنوعی رنگوں کا بہت رواج ہے۔ آپ ایک مٹھائی کی دکان پہ گئے جہاں تازہ مٹھائیاں بنتی ہیں، حلوائی کی دکان جسے ہم کہتے ہیں، وہاں جلیبی بن رہی ہے، بڑی اچھی لگ رہی ہے، ایک دم لال لال، لیکن یہ دیکھنے میں اچھی ہے، اس کے اندر ایک خباثت یہ چھپی ہوئی ہے کہ اس میں رنگ ملایا گیا ہے۔ اس کی سرخی اس کے گرم کرنے اور سیکنے سے نہیں آئی ہے، کیونکہ یہ میدے سے بنتی ہے، میدا سفید ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلیبی امرتی کے لیے جب حلوائی اپنی پوٹلی بنا کے ڈالتا ہے گھی میں تو وہ سفید رنگ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سفید نہیں ہے اور آپ آلریڈی دیکھیں گے کہ اس پہ اورنج کلر ہے، کیونکہ اس میں رنگ ملایا ہوا ہے۔ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ کم سیکنے پہ بھی وہ براؤن ہو جاتی ہے، میٹھے میں ڈال دیا دے دیا۔ تو جس چیز میں کوئی اندر ایسی چیز ملی ہوئی ہے جو اس کو مصنوعی رنگ دیتی ہے، خوشبو دیتی ہے، وہ کیمیکل ہوتا ہے جو صحت کے لیے بائی اینڈ لارج نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو وہ طیب یعنی اچھی دیکھنے میں لگ رہی ہے لیکن اس کے اندر خباثت چھپی ہوئی ہے۔ تو طیب وہ ہے جس کا ظاہر باطن سب اچھا ہو، نفع بخش ہو، فائدے مند ہو۔ اس کا اپوزٹ خبیث ہوتا ہے۔ خبیث جو چیز ہوگی جو خراب ہے اس کے اندر اچھائی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ فی نفس ہی خبیث ہے۔ فی نفسی کی بات آپ یہ سمجھیں کہ سورہ ابراہیم میں 24 سے 26 میں دو طرح کے درختوں کی مثال دی گئی ہے۔ شجر طیب وہ درخت ہے جس کی جڑیں بہت گہرائی تک گئی ہوئی ہیں، اس کی شاخیں بہت اوپر تک ہیں، بڑی بڑی شاخیں ہیں، پھلوں سے بھری ہوئی ہیں۔ جڑ مضبوط اور گہری ہونے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ مستحکم ہے، مضبوطی ہے اس کے اندر، اور اس کے لمبی لمبی شاخوں پہ پھل خوب آ رہے ہیں، تو وہ فائدہ دینے کے لیے اور فائدہ مندی کی ایک نشانی بن جاتا ہے۔ اور شجر خبیثہ اس کو کہا گیا ہے جس کی جڑ ایک دم اکھڑی ہوئی ہو، کوئی استحکام نہ ہو اس کے اندر، یعنی خود بھی اسٹیبل نہیں ہے اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ تو یہ ایک ایسی چیز جو فی نفسی ہی خبیث ہے یا طیب ہے۔ آراف 58 اگر آپ دیکھیں تو وہاں زمین کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے کہ زمین جو طیب ہے، یعنی جس کے اندر زرخیزی ہے، اس کے اندر اچھی فصل ہوگی۔ اور جس زمین خبیث زمین کون سی ہے؟ جس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، یعنی اس میں کوئی نیوٹریشس غذائیت کی چیزیں نہیں ہیں، پودے کے لیے دینے کے لیے اس کے اندر کوئی غذائیت نہیں ہے، تو اس میں ناقص پیداوار ہی ہوگی، کوئی اچھی پیداوار نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دونوں مثالیں جو ہیں جو قرآن کریم میں دی گئی ہیں، یہ ہمیں اس بات کو سمجھاتی ہیں کہ چیز خود بھی اچھی ہو اور اس سے بینیفٹس جو ہیں وہ اس کے اندر بھی اور فلو کریں، یعنی منبع ہو وہ اچھائیوں کا۔ ہم مثال طور پہ کھانے میں ایک چیز حقیقتاً طیب ہے، میں اسی بات کو سمجھا دیتا ہوں، تو اس کے اندر غذائیت ہے، وہ نیوٹریشس ہے، ہولسم ہے، اس میں خوشبو بھی اچھی ہے، دیکھنے میں بھی اچھی لگ رہی ہے۔ مثال طور پہ ایک اچھا آپ کو پھل ملتا ہے، اور وہ بھی میں پھر یہ کہوں کہ اگر اس کے اوپر کیمیکل نہ لگے ہوئے ہوں، اس کو کیمیکل سے ٹریٹ نہ کیا گیا ہو اس کے رنگت یا خوشبو بڑھانے کے لیے، اس کے اوپر کیمیکلز کی کوٹنگ نہ کی گئی ہو اس کو چمکدار دکھانے کے لیے، تو وہ پھل جب آپ کھاتے ہیں تو وہ اچھی طرح ہضم ہو کے جسم کو غذائیت دیتا ہے، یعنی اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ صرف اس کی ذات تک نہیں رہے بلکہ فلو کرے، آگے بڑھے، جس سے انٹریکشن ہوا، جس نے اس کو استعمال کیا، جس کے وہ تعلق میں آیا، وہ اچھائی وہاں بھی منتقل ہو گئی۔ تو طیب، اب یہ طیب اور خبیث کی بات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل ڈسٹنکٹ کیا ہے کہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، اور کسی بھی حالت میں یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ خباثت یا خبیث ہونا اور طیب ہونا، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ مثال طور پہ کھانے کی کچھ چیزوں کی میں نے اس میں مثال دی کہ کوئی چیز طیب ہے یا غیر طیب ہے یا خبیث ہے، لیکن اس میں بہت بڑی سمجھ جو ہے وہ معاملات کی، اخلاق کی اور کردار کی بھی ہوتی ہے۔ ہم اکثر عام زبان میں جو لوگ کچھ بری عادتوں والے ہوتے ہیں ان کو خبیث کہتے ہیں،
کہ بھائی بہت خبیث آدمی ہے. اور جو اچھا ہوتا ہے اس کے لیے طیب لفظ اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ اچھا آدمی ہے. تو جو خبیث ہے اس کے اندر کچھ ایسی برائیاں ہیں جس سے دوسروں کو نقصان ہوتا ہے، اور جو اچھے ہیں ان کے اندر ایسی اچھائیاں ہیں جس سے دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. اب یہاں ایک بڑا اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا چیز خبیث ہے کیا طیب ہے، ہم طے کیسے کریں؟ آج کے زمانے میں بہت سی چیزوں کا جو چلن ہے، اور یہ بہت دن سے، آج کی نہیں، میں یعنی اپنے بچپن میں بھی بات سنتا تھا، ایک لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اسٹریٹ اسمارٹ. ایک آدمی جو اس طرح کا، جسے اردو میں چالو کہتے ہیں نا، کہ چالو آدمی اپنا کام نکال دیا، کسی طرح نکالا. تو ایسا آدمی جو ہے اور ایسی اسمارٹنیس جو ہے اس کو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں. اور ایسے اسمارٹ بچوں کو یا لوگوں کو دیکھ کے اکثر وہ اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ سے کہتے ہیں، دیکھو تم تو بدھو ہو بالکل، وہ دیکھو کتنا ہوشیار ہے، کیسا چالو ہے، کام نکال لیا اس نے اپنا، تم سے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تو یعنی یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل چیز بن رہی ہے کہ اچھا ہونا کیا ہے اور برا ہونا کیا ہے، خبیث ہونا کیا ہے، طیب ہونا کیا ہے. تو ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے جو ہر چیز کو کھول کے بیان کرتی ہے، جو ہدایت دیتی ہے، یعنی قرآن. تو گویا قرآن کریم کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن کریم جن چیزوں کو کرنے کے لیے حکم دیتا ہے، جن باتوں کو بتاتا ہے، یہ سب باتیں طیب ہیں، یہ سارے کام عمل صالح ہیں. اور جن چیزوں کے لیے قرآن منع کرتا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خبیث ہیں. اب مثال کے طور پہ سورہ حجرات میں ہمیں بہت سارے چھوٹی چھوٹی آیتیں اور حکم ہیں، لیکن بڑے حکم اور انسٹرکشنز ہیں. مثال کے طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگوں پہ برے نام مت رکھو. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام کمانا بہت بری چیز ہے. برے نام کا کیا مطلب ہے کہ کسی کو آپ نے ایسی بات کہی اس کے کسی ظاہری کریکٹر کو دیکھ کے یا اس کی عادت کو دیکھ کے، جس سے اس کو اس کی توہین ہوئی، اس کو برا لگا، عزت نفس کو ٹھیس پہنچی، اس کے سیلف ریسپیکٹ کو اس نے ہرٹ فیل کیا. تو یہ ایک خبیث کام ہے، کیونکہ اس سے کسی کا دل دکھ گیا، اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے. ہر انسان کی عزت کا حکم ہے کرنے کا، تو کسی کے ہم بے عزتی کر رہے ہیں تو یہ ہم خباثت کر رہے ہیں. کسی پہ نام برے رکھ رہے ہیں، خباثت کر رہے ہیں. جھوٹ بول رہے ہیں، خباثت کر رہے ہیں. پیٹھ پیچھے برائی کر رہے ہیں، خباثت کر رہے ہیں، یعنی جس کو غیبت کہتے ہیں. ہمز لمز میں مبتلا ہے، خباثت کر رہے ہیں. مفت کا پیسہ کھا رہے ہیں، خباثت کر رہے ہیں. جوان ہوئے، محنت کرنا پسند نہیں کرتے، اس چکر میں ہے کہ کوئی پیسے والے گھر کی لڑکی دکھ جائے، جیسا بھی ہوگا گزر کر لیں گے، اس کی سیرت سے، عادتوں سے یا گھر سے کوئی مطلب نہیں، پیسہ چاہیے، مفت کا پیسہ آ جائے گا. بہت بڑی خباثت ہے. تو گویا ہر وہ چیز جس کو قرآن منع کرتا ہے یا جس کو منکرات ہم کہتے ہیں، وہ خباثتیں ہیں، ہمارے کردار کی، عادت کی، معاملات کی. جن چیزوں کے لیے قرآن کہتا ہے، معاملات میں، کردار میں، احسان کے روش، احسان بول چال میں، ہاتھ پیروں سے، پیسے سے، یہ خدمت کا جذبہ، اچھا بولنا، درگزر کرنا، بحث نہ کرنا، جہاں لوگ جاہل ہوں، منہ کو لگے، ان کو سلامتی کی بات کہہ کے وہاں سے ہٹ جانا، سلام کہہ کے ہٹ جانا. بڑی لمبی فہرست ہے. جو لوگ قرآن سمجھ کے پڑھتے ہیں اور جن کے ہاں قرآن اترا ہوا ہے، وہ اس چیز کو پک کر چکے ہوں گے جو یہ بات میں کہہ رہا ہوں. تو گویا جس کو ہم معروف کہتے ہیں، جس کو عمل صالح کہتے ہیں، وہ سب طیبات ہیں. جن کو ہم منکرات کہتے ہیں، جن کو ہم برے کام کہتے ہیں، اللہ کے خلاف بغاوت کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ ہیں جو خباثتوں میں آتی ہیں. اب اگلا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھا تو ہمیں تو یہی نہیں پتا کہ قرآن نے کیا کرنے کو کہا ہے، کیا نہیں کرنے کو کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اگر ہم نے سمجھ کے پڑھ رکھا ہے تو پھر اس کو ہم اپنی اگلی نسلوں میں کیسے ٹرانسفر کریں؟ کیونکہ اصل چیز جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک گھر میں آپ کے بچہ پیدا ہوا تو آپ اس کو
ایک خبیث شخصیت بنانا چاہتے ہیں، ایک طیب شخصیت بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، آج چاروں طرف ہمیں اس طرح کے افراد سماج میں دکھ رہے ہیں جن کی سوچ یہ ہے، اور والدین بھی، میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں، بچے تو والدین سے سیکھتے ہیں، وہ بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھ پیر چھوڑ چکے ہیں، یا کہ جی ہاتھ اٹھا چکے ہیں کہ بھئی اب تو جیسا ہے چلن ویسے ہی چلنا پڑے گا، گویا وہ برائیوں کے سمندر میں اپنے آپ کو پاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں تو اسی میں سروائیو کرنا ہے، ہمیں اسی میں رہنا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ جو چیزیں ہمیں منع کی گئی ہیں، آپ ان کو کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں؟ اور ایسا نہیں ہے آپ ان کے بنا سروائیو نہیں کر سکتے، آج کے زمانے میں بھی آپ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہوئے اپنی گزر کر سکتے ہیں۔ وہ بات اور ہے کہ لوگ آپ کو بے وقوف کہیں، مذاق اڑائیں، آپ کو پسند نہ کریں، لیکن ایسا نہیں کہ آپ نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پہ لباس کی بات میں لے لوں کہ وہ بھی ایک اہم چیز ہوتی ہے، لباس کے تعلق سے قرآن نے ڈیفائن کر دیا ہے کہ لباس کیسا ہے، ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، فواحش سے بچنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ کھلی ہوں یا چھپی ہوں۔ تو ایسے میں اور واضح انسٹرکشنز ہیں کہ اپنے جسم کو کس طرح کور کر کے ڈھک کے رکھنا ہے، اور یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم اس غلط فہمی میں ہے کہ ہم عورتوں کے لباسوں پہ نظر ڈالتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیسا لباس پہن رہے ہیں۔ لباس کا یہ ہر حکم قرآن کا جو ہے وہ مرد عورت دونوں کے لیے ہے۔ یہ بھی ایک ہماری ایک ٹریجڈی ہے جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اور اس مرد سماج کی ذہنیت اور سوچ کا نتیجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بالکل میل اورینٹڈ کر لیا ہے، اور اس میں جو بھی قدغنیں اور رکاوٹیں آتی ہیں ان کے لیے بائی اینڈ لارج ہم عورتوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لباس کے تعلق سے ہم عورتوں کے لباس، عورتوں کے کردار کے اوپر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن مردوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سورہ النور اگر آپ دیکھیں تو اس میں آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31، آیت نمبر 30 میں مردوں کو یہ حکم دیا گیا ہے تم اپنے نظروں کی حفاظت کرو، نظریں نیچی رکھو، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ عورتوں سے 31 میں یہ بات کہی گئی ہے، گویا قرآن کے حساب سے مردوں کے عزت اور عصمت پہلے ہے، اس کو ترجیح دی ہے قرآن نے کہ تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، پہلا حکم مردوں کو دیا گیا ہے، عورتوں کو 31 میں یہ حکم آتا ہے۔ تو گویا عزت اور عصمت کی حفاظت جو ہمارے یہاں عورتوں پہ ڈالی جاتی ہے وہ مردوں میں پہلے ہے، کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے تقدیم کس چیز کی ہے، پہلے مردوں سے کہا گیا ہے اپنی نظریں نیچی رکھو۔ ہمارے یہاں نظریں نیچے رکھنے کا رواج کب ہے؟ ہم عورت کے لباس کو ٹوکتے ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں اپنی نظریں نیچے رکھنی چاہیے، یہ جو کر رہی ہے اپنا حساب دے گی، میں تو اپنا حساب دوں گا نا کہ میری نظریں کیوں چل رہی ہیں، میں اسٹیئرنگ کیوں کر رہا ہوں۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سماج کی وہ خباثتیں ہیں، برائیاں ہیں جو اب ایکسیپٹیبل ہو چکی ہیں، لوگ ماننے لگے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ یہی بات یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ جھوٹ کتنے لوگ بولنے والے ہو جائیں، اور جھوٹ بولنے والے کتنے ہی کامیاب دکھیں، کتنے ہی وہ اسمارٹ دکھیں، لیکن وہ یکساں نہیں ہے۔ یکساں کس لیے نہیں ہے؟ کہ جب آپ اللہ کے احکامات پہ نہیں چل رہے ہیں تو آپ کو دنیا میں بھی کامیابی نہیں ہوگی اور آخرت میں بھی کامیابی نہیں ہوگی۔ وقتی کامیابیاں ہو سکتی ہیں آپ کو، مثال کے طور پہ کچھ کاسمیٹکس لگا کے یا لیپا پوتی کر کے آپ اپنی شکل اچھی کر سکتے ہیں، لیکن در حقیقت نہ تو وہ اچھی ہوگی، نہ آپ کی شخصیت اچھی بنے گی اس سے، نہ آپ کی سیرت اچھی بنے گی۔ یعنی آپ کی جو لیپا پوتی ہے، اور وہ صرف میک اپ جو ہے وہ چہرے مہرے کا ہی نہیں ہوتا، وہ فطرت کا بھی ہو جاتا ہے، کبھی غلاف لگا کے آپ بڑی تمیز سے اچھی طرح بول رہے ہیں کیونکہ کہیں پہ اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کرنا ہے، لیکن وہ سین ہٹا اور اوقات ایک دم آپ نے کھول دی اپنی۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے اندر جھانکنا ہے، اس کے اندر کو دیکھنا ہے تو اس کو غصہ دلاؤ، غصہ دلا کے بھی جو آدمی تہذیب کے دائرے میں رہتا ہے تو اس کے ہاں کچھ ہے اندر سبسٹینس۔
یعنی اس کے اندر انسانیت ہے، کچھ کچھ قدریں ہیں، اقدار ہیں، کچھ ویلیوز ہیں، وہ سمجھتا ہے چیزوں کو. آپ دیکھیں گے اس سے وہ لوگ آپے سے باہر آ جاتے ہیں. تو یہ ہمیں اس وقت بہت اہم آیت ہے اس معنی کر کہ آج چاروں طرف خباثتیں پھیلی ہوئی ہیں. بول چال دیکھیے کتنی خراب ہو چکی ہے. لوگوں کے اخلاق کی نوعیت دیکھیے. لوگوں کے ری ایکشنز دیکھیے کہ برائی کا بدلہ اس سے بڑی برائی سے لیتے ہیں. یعنی ہر چیز اس وقت جو ہے وہ قرآن کے احکامات کے خلاف چل رہی ہے. اور اس حمام میں سب ننگے ہیں. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حاملین قرآن کہتے ہیں، ان کے رویے بھی یہی دکھیں گے. وہی غصے کی کیفیت ہے، وہی ری ایکشنز ہیں، وہی برتاؤ ہے، وہی چوریے ہیں. آپ چاروں طرف دیکھ لیجئے، اپنے سماج میں آپ کو دکھ جائے گا یہ چیز. تو گویا یہ ایکسیپٹیبلٹی کیوں ہو گئی کہ ہم نے ان کو ایک سا سمجھ لیا؟ نہیں. ایک تو یہ کہ ایک سا سمجھا، دوسرا ہم نے جو شارٹ کٹ ہمیں یقین دلا دیا گیا ہے کہ دنیا میں جیسے بھی کام کر لو، 5 وقت نماز پڑھتے رہو، گناہ بخش دیے جائیں گے. گناہ بخشنے کا تصور قرآن نے واضح کہا ہے. آپ اللہ سے توبہ کسی بھی مسجد میں بیٹھ کے کر لیجئے، رو رو کے دعائیں مانگ لیجئے، شب و روز روتے رہیے. قرآن کے فارمولے پہ نہیں چلیں گے تو نہ وہ توبہ نہ وہ دعا کام آئے گی. قرآن نے کیا بتایا؟ تابو کے ساتھ وصلحو ہے کہ توبہ کرو، اصلاح کر لو، اور اس کے بعد پھر پلٹ کے ادھر مت جانا، اللہ کے احکامات پہ چلو. ایسے میں توبہ قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت آتی ہے، یعنی مغفرت ملتی ہے، اور پھر جو اللہ کے احکامات پہ چلنے کے بینیفٹس ہیں وہ ملنے شروع ہو جاتے ہیں. ہمارے یہاں تصور کیا ہے؟ جو کہا جاتا ہے، میں نہیں کہتا کہ کون اسے مانتا ہے کون نہیں مانتا، اور یہ بھی طے ہے کہ قرآن کی بنیاد پہ وہ چیزیں نہیں ہیں. جو ایک دفعہ عمرہ کرایا، ایسا ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے آئے، نہیں سارے گناہ معاف ہو گئے اس کے. قرآن تو نہیں کہتا. جس نے نماز پڑھ لی، یہ سنت پڑھ لی، یہ دعا مانگ لی، اس کے گناہ معاف ہو گئے. قرآن تو نہیں کہتا. قرآن تو نظام صلاۃ ایک چیز ہی اور بتاتا ہے، پچھلے سیشن میں بھی گفتگو کری ہے. کسی نے فلاں جگہ جا کے، وہ بڑی اچھی جگہ ہے، وہاں جا کے دعا مانگی، گناہ معاف ہو گئے، نہیں ہوتا. تو یہ جو ہمیں شارٹ کٹس مل گئے ہیں کہیں سے، کہاں سے ملے مجھے مطلب نہیں، لیکن اگر ہم قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے، دیکھیے جب اللہ کا رنگ چڑھ جاتا ہے تو کوئی اور رنگ نہیں چڑھتا. صبغت اللہ کی بات جو قرآن نے کہی ہے، جو قرآن کو سمجھ جاتا ہے، جس کے اندر قرآن اتر جاتا ہے، اس کا وہ گہرا رنگ اس پہ چڑھ جاتا ہے، جیسے کسی کپڑے پہ گہرا رنگ چڑھ جائے. کالا رنگ یا میرون رنگ آپ نے اس پہ چڑھا دیا تو اس پہ دوسرا رنگ چڑھے گا نہیں آسانی سے. آپ کورے کاغذ بنے پھریں، قرآن کی ہدایت نہیں ہے، قرآن اترا نہیں، قرآن کی بنیاد پہ ہماری شخصیت کھڑی نہیں ہے، تو ہم ہر چیز سے متاثر ہو جائیں گے. آپ نے جو متاثر ہونے کی باتیں کہی، وجہ یہی ہے کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ چیز جو اچھی لگ رہی ہے اس کے پیچھے کیا اپروول ہے اللہ تعالیٰ کا. کیا یہ اللہ تعالیٰ کیسے اپروو ہے، اللہ کی اجازت ہے ایسا کرنے کی؟ پتہ ہی نہیں. تو ایسے میں پھر دھوکہ کھاتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر یہ زبان استعمال ہوتی ہے کہ بھئی اب تو سب تو ایسے ہی چل رہا ہے، ہم کیا کریں. اور اللہ تو نکتہ نواز غفور رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا. وہ بالکل معاف نہیں کرے گا. ہاں اسے معاف کر دے گا جس اس غلطی کو سمجھے، تائب ہو جائے، توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اور پھر کبھی ان غلطیوں کو نہ کرے، اللہ کے احکامات پہ چلے. اسی چیز کو دیکھیے آگے کہا جائے کہ پس عقل والو اللہ کے متقی بن جاؤ. اب یہ عقل والے کون سے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین ساخت پہ انسان کو پیدا کیا. وہ ساخت کا تعلق اس کے جسم سے بھی ہے، اس کی عقل سے بھی ہے. آپ کو اللہ نے جسم دیا ہے، لیکن آپ اس کا کتنا خیال رکھتے ہیں، کیسا اس کو نرچر کیا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے. ایک آدمی ہے بالکل ہاتھ پیر ہی نہیں چلاتا، جیسے آج کل ہوتا ہے ریموٹ کنٹرول میں ہر چیز بیٹھے بیٹھے ہو رہی ہے. بہت موٹا صحت مند دکھے گا، لیکن کہیں پہ بھی کوئی مسل اس کے جسم میں نہیں دکھے گی. وہ صرف ایک گوشت کا لوتھڑا ہوگا، لدھڑ سا، جیسے پھیپڑے کا گوشت ہوتا ہے نا، موٹا سا، یہ چکنائی لگے ہوئے گوشت. کوئی مسل نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے جسم کو کوئی ڈیولپ ہی نہیں کیا اپنے. دوسرا ہے جو اپنے ہاتھ پہ چلاتا ہے، محنت کرتا ہے، اپنے روزمرہ کے کام کرتا ہے، اس کے جسم میں آپ کو مسلس ملیں گے. تیسرا شخص ہے جو باقاعدہ کسرت کرتا ہے، پہلوانی کرتا ہے، بہت ڈیولپڈ مسلس ملیں گے آپ کو.
یعنی آپ اپنے جسم کو جتنا چاہیں ڈیولپ کر سکتے ہیں، جس طرح چاہیں ڈیولپ کر سکتے ہیں، بالکل بیکار چھوڑ کے ایک موٹے آدمی بن سکتے ہیں بیماری پالنے کے لیے، کچھ بہتر اپنے ہاتھ پیر سے کام کر کے جسم کو استعمال کر کے ایک ماڈریٹ صحیح ایک پرسنالٹی مضبوط مسکولر باڈی رکھ سکتے ہیں، اور ایک پروفیشنل بن سکتے ہیں ہاں باڈی بلڈر کے طور پہ ایکسرسائز کر کے۔ یہ کیفیت عقل کی ہے۔ عقل انسان نے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کے پاس عقل نہیں ہے۔ سوال ہی اس عقل کو ڈیولپ کیسے کیا ہے آپ نے۔ عقل کا ڈیولپمنٹ چیزوں کو دیکھ کے سیکھ کے علم حاصل کر کے اور تجربے سے ہوتا ہے، یہ ایک رخ ہے۔ دوسرا رخ جو بہت اہم ہے جو ساتھ چلنا چاہیے وہ یہ ہے کہ عقل کس روشنی میں چل رہی ہے۔ اگر اللہ کی ہدایت میں عقل چلتی ہے، یعنی ایک ایسا شخص جس کی عقل اللہ کی ہدایت میں چلتی ہے اور وہ صاحب علم ہے، علم بھی حاصل کر رہا ہے، وہ شخص ہے جس کو یہاں پہ ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ الباب جو پلورل ہے لبن کا، لبن ہے وہ خالص عقل، پہلے بھی ڈسکس یہ بات کر چکے ہیں بلکہ کئی دفعہ، لیکن دہرانا ضروری ہے، بہت سے لوگ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو سن رہے ہوں گے۔ وہ خالص عقل جو پولیوٹ نہ ہو، متاثر نہ ہو ایموشن سے یا کسی اور چیز سے، انڈسٹریکٹڈ، انصاف کی بات کرے، سمجھ کی بات کرے، یعنی وحی کی روشنی میں چلے۔ وحی کی روشنی میں چلنے والی عقل جو ہے وہی لبن کہلائے گی۔ اگر وحی کی ہدایت کی روشنی میں وہ عقل نہیں چلتی تو عقل اپنی مینیپولیشن خود کر سکتی ہے۔ بہت سے لوگ غلط کام کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہو جسٹیفیکیشن لائیں گے، میں مجبور ہو گیا تھا، سب نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا اس لیے میں نے، یہ ہم اکثر سنتے ہیں آرگومنٹس لوگوں کے، یہ سب عقل ہی کے تو کھیل ہوتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھی بہت تفصیل سے اور ان ڈیپتھ جا کے ایکسپلینیشنس اور جسٹیفیکیشنس لوگ نکال لاتے ہیں۔ لیکن اگر وہی کی ہدایت ہے تو صاف بتاتی ہے کہ انصاف کرنا ہے، جسٹس کرنا ہے، حق نہیں مارنا، چیزیں کلیئر ہیں۔ تو جو عقل وحی کی روشنی میں چلتی ہے، اللہ کی ہدایت کی روشنی میں چلتی ہے، اور وہ عقل علم سے بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے، قرآن کے علم سے بھی، یعنی قرآن کی آیات سے بھی اور کائنات کی آیات سے بھی، دونوں علوم، دونوں آیات، کونی بھی اور ما انزل اللہ بھی، جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہیں قرآن میں۔ تو ایسے عقل والوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے متقی بن جاؤ، یعنی اللہ کے احکامات پہ چلو، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرو، جس چیز سے منع کیا وہ نہ کرو، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی یہ صاحب عقل کو اور تقوی کو اور فلاح کو جوڑ دیا گیا ہے۔ جو عقل مند ہوگا وہ تقوی پہ چلے گا، اور جو تقوی پہ چلے گا وہ فلاح پائے گا۔ یہ لب رباب یا نچوڑ ہے، ایکسٹریکٹ ہے اس تمام آیات کا، جس میں طیب اور خبیث کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہوتے۔ کبھی یہ مت سمجھو کہ ہم خباثتوں میں ہیں تو کسی طرح سے ہم بچ جائیں گے۔ بچنے کا واحد نسخہ، فلاح کا واحد نسخہ تقوی بتایا گیا، اور اس کو سمجھ وہی رکھے گا جس کے پاس وہ عقل ہے جو اللہ کی ہدایت میں چلتی ہے۔ جو عقل اللہ کی ہدایت میں نہیں چلتی وہ آپ کو تقوی پہ نہیں جانے دے گی، وہ ایکسپلینیشنز دیتی رہے گی، وہ یہ بھی سمجھائے گی کہ اللہ تو بہت درگزر کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، نقطہ نواز ہے، تم امت محمدی ہو، بخش دیے جاؤ گے، تمہیں کیا فکر ہے، تمہیں تو رسول بخشوا لیں گے، تمہاری شفاعت کرا لیں گے، تم نے یہ پڑھے تھے، تم نے یہ وظیفے پڑھے تھے، تمہیں بخشوا دیں گے۔ ایک بھی چیز قرآن سے ثابت نہیں ہے جتنی میں نے بتائی ہے، اور ایسی اور بہت سی چیزیں۔ ہر وہ چیز جو آپ کا انجام آپ کے عمل سے کاٹ دے وہ خلاف قرآن ہے، کیونکہ قرآن انجام اعمال سے جوڑتا ہے۔ اعمال ٹھیک ہیں تو انجام اچھا ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہے تو کوئی بھی ہستی، کوئی طاقت آپ کے انجام کو درست نہیں کر سکتی۔ یہ قانون مکافات عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا قانون ہے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون، اس کی باتیں، اس کی سنتیں کبھی نہیں بدلتی۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے اور ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے طارق صاحب آج یہاں رکے ہیں، جی مناسب۔ اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔